a country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime, has had the audacity to attack the world's largest democracy. ہمارے پاس ایک بہترین چانس ہے, ایک گولڈن اپورچونٹی ہے. ہمیں ہندوستان پہ حملہ کر لینا چاہیے, ہمیں کشمیر کو ریکور کر لینا چاہیے. پاکستان بھی ایئر فورس پہ بڑا پیسہ لگا رہا ہے, اور وہ اسی لیے لگا رہا ہے کہ کل کو نریندر مودی صاحب کا موڈ اگر کیا کہ جی پاکستان پہ چھوٹی موٹی سٹرائک مار دو, تو مودی صاحب کو آگے سے جواب بھی آ جائے. بلکہ وزیر اعظم نے مقبوضہ جموں کشمیر کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ فلسطین کی طرح مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی عرصے سے آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں. پرانا والا راگ اپنایا ہے, پرانا والے گانے گائے ہیں کہ بھائی کشمیر کے اندر انڈیا جو ہے وہ ایٹروسٹیز کر رہا ہے. انڈیا کہہ رہا ہے جناب ہم نے پاکستان کو جواب ہی نہیں دینا, ہمارا جو سب سے جونیئر ینگسٹ ڈپلومیٹ ہے وہ پاکستان کو جواب دے گا. اگر وہ بنگال کو فتح کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ پاکستان کو بھی توڑ سکتے ہیں, بلوچستان کو بھی الگ کر سکتے ہیں, کے پی کے کو بھی. کون الگ کرے گا؟ ہندوستان, نریندر مودی صاحب, بی جے پی کا نظریہ یہی کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو توڑنا ہے, اس کے ریزے کرنے ہیں, اس کو تقسیم کرنا ہے. یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ ہندوستان کا کلاؤڈ بہت مضبوط ہے, اور یہ ہم جو کہتے ہیں 5 اگست 2019 کی سٹیٹس بحال کیا جائے, جو ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے کشمیر کا. اٹ از ٹو امبیرس, پاکستان کو امبیرس کرنا چاہتے ہیں نا, ٹھیک ہے. پاکستان کو وہ چاہتے ہیں ٹو میک اٹ بلٹل, کیا آپ کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے, ہمارا ایک تھرڈ سیکٹری پتہ نہیں کیا, وہ کچھ بھی نہیں, بچہ ہے ہمارا یار, ابھی کل آیا ہے, ہم نے اس کو کہا جاؤ بیٹا جاؤ اس کو پاکستانی وزیر اعظم کو رسپونڈ کر. اب چاہے ہم جو بھی کر لیں, ہم چاہے جتنی بھی ناک رگڑ لے زمین پر, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کشمیر چلا گیا, اب کشمیر جانے, انڈیا جانے. یہاں پہ پیٹرول 250 کا ملتا ہے پاکستان میں, وہاں پہ پیٹرول کا لیٹر 80 روپے کا ہے. وہاں پر ایجوکیشن سسٹم بیسٹ ہے, وہاں پر ہیلتھ سسٹم بیسٹ ہے, وہاں پر انفراسٹرکچر بہترین ہے. یہاں پر کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. نمسکار دوستو. A country run by the military with a global reputation for terrorism. یہ ورڈز ہماری ینگسٹ سیکریٹری ٹو UN بھاویکا منگل آنند کی ہے. ہمیشہ کی طرح کٹورا شریف کل UN جنرل اسمبلی میں کشمیر کا راگ آلاپ رہے تھے. وہی گھیسی پیٹی باتیں جسے اب دنیا بالکل بھاو نہیں دیتی. لیکن کل پھر پاکستان نے انٹرنیشنل منچ میں اپنی بے عزتی کروا لی جب بھارت کی بیٹی نے انہیں ان کی اوقات یاد دلا دی. ایک دیش جسے 75 ایئرز سے ایک ملٹری چلا رہی ہے, جہاں کا پرائم منسٹر اپنے آرمی چیف کے اجازت کے بنا اپنے اسلامک بوم کو دیکھ بھی نہیں سکتا. ایسا دیش کا پی ایم بھارت کے کشمیر پہ سوال اٹھا رہا ہے, وہ بھی 2024 کا کشمیر, جہاں اس سال 60% ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہوئی ہے, جہاں ریکارڈ توڑ ٹورزم ہوتی ہے. خیر, یہ سلسلہ تو یوں ہی چلتا رہے گا. اسی ٹاپک پر چلیے آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. انڈیا کہہ رہا ہے جناب ہم نے پاکستان کو جواب ہی نہیں دینا, ہمارا جو سب سے جونیئر ینگسٹ ڈپلومیٹ ہے وہ پاکستان کو جواب دے گا. یہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کو, اس تھیری کو, اس کو ریڈ کریں, کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا مودی اب کا لیول نہیں ہے کہ شہباز شریف کو جواب دے, ڈاکٹر جے شنکر کا لیول نہیں ہے کہ شہباز شریف کو جواب دے. ہم تو دنیا کے اور بڑے ٹاپکس پہ بات کر رہے ہیں, ہم تو دنیا کے اور بڑے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں. لیکن جب وہ گھر میں ہوتے ہیں اور ان کو ضرورت ہوتی ہے مودی صاحب کو, تو وہ سابق منسٹر فواد چودھری کا بھی نام لے لیتے ہیں. لیکن یونائٹڈ نیشنز میں کیا کہہ رہے ہیں, پاکستان کا نام نہیں لینا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں بیسیکلی کیا ہے, اٹس ٹو امبیرس پاکستان. اٹ از ٹو امبیرس, پاکستان کو امبیرس کرنا چاہتے ہیں نا. ٹھیک ہے, پاکستان کو وہ چاہتے ہیں ٹو میک اٹ بلٹل, کیا آپ کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے, ہمارا ایک تھرڈ سیکٹری پتہ نہیں کیا, وہ کچھ بھی نہیں, بچہ ہے ہمارا یار, ابھی کل آیا ہے, ہم نے اس کو کہا جاؤ بیٹا جاؤ اس کو پاکستانی وزیر اعظم کو رسپونڈ کر. یہ ہے ٹو میک سم ون بلٹل, ٹو میک سم ون فیل اینڈ ٹیل یو آر نتھنگ, آپ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے آگے. یہ جو طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار کی لڑائی رہی ہے شروع سے. پاکستان یہی کہتا جناب ہمیں جو ہے وہ یہ مانتا ہی نہیں ہے, ہماری ایگزسٹنس کو ہی نہیں مانتے, ہمیں یہ چیلنج کرتے ہیں, ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فضول ہے. دس از واٹ پاکستان سیز, کلیئر سیدھا پاکستان کہتا یار یہ ہمیں مانتے ہی نہیں ہے, ہمارے اس کو سمجھتے ہیں کہ یار انہوں نے گل ہی کوئی نہیں, انہوں نے کی
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਛੱਡੋ ਬੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ, اب یہ چیز جو ہے اب پاکستانیوں کو ظاہری بات ہے, they don't like it the way Indian leadership اگر ٹریٹ کرے گی پاکستان کو, the way Indian leadership اگر ٹریٹ کرے گی پاکستان کو, تو بھائی پاکستان تو پھر ظاہری بات ہے پھر یہ غصہ آتا ہے لیڈرشپ کو, ٹھیک ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے غصہ آنا چاہیے. دیکھیے انڈیا اس کو کر رہا ہے ڈیلیبریٹلی, انڈیا اس کو کر رہا ہے ڈیلیبریٹلی, پاکستان کو بھی اس کو ڈیلیبریٹلی غصہ اگنور کر دینا چاہیے. پاکستان کو بھی اس کو, جسے وہ کہتے ہیں نا, وہ اگنور کر دینا چاہیے. نو ایشوز, چھوڑ دیں, بات ہی ختم کر دیں بھیا, بات ہی ختم کر دیں, اس چیز کو اگنور کر دیں. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces, and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. The real truth is that Pakistan covets our territory and in fact has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir, an inalienable and integral part of India. A reference has been made to some proposal of strategic restraint. There can be no compact with terrorism. In fact, Pakistan should realize that cross-border terrorism against India will inevitably invite consequences. پاکستان کہتا تھا کشمیر اس لیے ہمیں چاہیے کیونکہ وہ مسلم میجورٹی ہے. اب تو آرٹیکل ہٹ گیا, اب ہندو بھی آئیں گے, وہاں پہ مسلم بھی آئیں گے. اب پاکستان یو این میں کیا کہے گا, اور یو این تو چھوڑو, اب تو انڈیا کو یو این میں پرماننٹ سیٹ بھی ملنے والی ہے. آج تو یہ انہوں نے کہا کہ 2 ریاستی حل ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان. ہندوستان نے اس میں ووٹنگ نہیں کری ہے, اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی سپرز پاور ہے وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑے. پاکستان میں ان کو کچھ دکھائی نہیں تھا. 23 دفعہ ہم IMF کے پاس گئے, اب IMF ہمیں پیسے ہی نہیں دے رہا کہ بھائی آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے, آپ پے ہی نہیں کر سکتے ہو ہمیں دوبارہ سے, اور آپ اپنے شرائط پہ بالکل اترتے بھی نہیں ہو. اس کے علاوہ ہندوستان کے پارلیمنٹ پہ ایک نقشہ لگایا گیا ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اکھنڈ ہندوستان بنائیں گے. اکھنڈ ہندوستان میں افغانستان, نیپال اور پاکستان کا بھی سارا حصہ آتا ہے. اب ہم کشمیر کا راگ گلاپ رہے کہ بھائی کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بھی ہمارے ہاتھوں سے ان قریب جا سکتا ہے. اگر وہ بنگال کو فتح کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ پاکستان کو بھی توڑ سکتے ہیں, بلوچستان کو بھی الگ کر سکتے ہیں, KPK کو بھی. کون الگ کرے گا؟ ہندوستان, نریندر مودی صاحب, BJP کا نظریہ یہی کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو توڑنا ہے, اس کے ریزے کرنے ہیں, اس کو تقسیم کرنا ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں ہمیں پاکستان میں کوئی دلچسپی نہیں, اپنی موت آپ پاکستان میں بالکل مریں گے, جب مریں گے تو وہ لوگ قبضہ کر لیں گے ہم پر. ان کا کیا جاتا ہے, ایک ہی آٹے کافی ہے. ایمل ولی خان نے کہا تھا کہ ہندوستان اگر ایک دفعہ حملہ کر دے تو پاکستان بکھر جائے گا. سچ میں بالکل بکھر جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری فوج ڈیفینڈ کر سکتی ہے ہمیں؟ سوال بہت بڑا ہے, ویسے بہت بڑا سوال ہے. اپنے ناظرین سے پوچھنا چاہیں گے, اگر ہندوستانی فوج اور پاکستانی فوج آمنے سامنے ہو کیا ہوگا؟ کارگل جیسے حالات ہوں گے, 1965 جیسے حالات ہوں گے, 1971 جیسے حالات ہوں گے, ہوگا کیا؟